آپ سب پر سلامتی ہو. اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، ساری دنیا سے الگ اپنی مشیت والا. میں محبت میں بھی ہوں سخت طبیعت والا. اس کی آنکھوں کی تعلق میں شہنشاہی رہی. میرا کردار رہا صرف رعیت والا. ایک انبوہ زمانہ ہے پسو پیش مگر دوست مل جاتا کوئی بھیڑ میں نیت والا. وسعت دشت میں یہ کون بتائے گا مجھے، قافلہ اب ہے کہاں میری معیت والا. ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ایک بار ملا نصیر الدین سے کسی نے پوچھا کہ ملا آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 40 سال. بات آئی گئی ہو گئی، کوئی 10 سال بیت گئے. پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ ملا آپ کی عمر کیا ہے؟ ملا جی نے پھر کہا کہ 40 سال. اس وقت ان کے پاس کچھ وہ افراد بھی موجود تھے جنہوں نے ان کا 10 سال پہلے والا جواب بھی سن رکھا تھا. ان میں سے ایک شخص بولا کہ 10 برس پہلے بھی ملا آپ نے یہی کہا تھا کہ آپ 40 سال کے ہیں. ملا جی نے کہا کہ ہاں بالکل یہی کہا تھا. ایک انسان کو اپنے کال پر قائم رہنا چاہیے. ناظرین، پاکستانی سیاست میں ہر 5 سال بعد آپ کو وہی سیم باتیں رپیٹ ہوتی دکھائی دیتی ہیں کہ وہ غلط، میں ٹھیک، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کر کے دکھائیں گے. تو وہ باتیں رپیٹ جو کی جاتی ہیں اس میں شرمندگی کا عنصر تک نہیں ہوتا. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو چھوٹے بھائی کی طرح ہے. ہم نے 16 ماہ مل کے کام کیا. ہمیں پختہ سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے کیونکہ رونے دھونے اور الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں مل کر صوبے کو خوشحال بنانا ہے اور ہمیں مل کر معاشرتی مسائل کو حل کرنا ہے. نواز شریف کی بلوچستان کی ترقی کے لیے عملی کاوشیں قوم کے سامنے. نواز شریف کے دور میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا تھا جبکہ پچھلی حکومت کے 4 سال میں تباہی و بربادی. آپ پچھلی حکومت کے 4 سال بتاتے ہیں، اپنی حکومت کا 1.5 سال کیوں نہیں بتاتے؟ ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ کے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مزے لیے ہیں اس 1.5 سالہ دور حکومت میں اور اب ہمارے خلاف ہو گئے. لیکن اب کی بار لشکری رئیسانی کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی. ان کی شمولیت سے پارٹی کو بقول ان کے صدر تقویت ملے گی اور سیاسی اکابرین نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ملاقات کی اور میں بہت مطمئن ہوں. انہوں نے کہا کہ جس کو عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے قوم اسے قبول کرے گی. بلاول بھٹو چھوٹے بھائی ہیں. آپ کے نزدیک مریم نواز بیٹیوں جیسی ہے کیونکہ آپ چچا ہیں، اور ان سے چھوٹے جو ہیں بلاول بھٹو وہ آپ کے چھوٹے بھائی کی طرح. اب ایک طرف شرجیل نام میمن صاحب ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنا کچھ ہوا ہے، جتنی بیڈ گورننس ہوئی ہے، اس سب کے سب ذمہ دار ہے پاکستان مسلم لیگ نون. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام تر جو بیڈ گورننس رہی یا جتنی بھی بدعنوانیاں ہوئی یا جتنا بھی ہم ڈیلیور نہیں کر پائے وہ سب کا سب ذمہ ہے، بارے گرا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے کندھے کے اوپر. لیکن لیگی صدر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اگر تو یہ کریڈٹ ہے تو کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں رہے گی؟ اگر ڈسکریڈٹ ہے تو ڈسکریڈٹ کسی ایک کے کندھے کے اوپر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے تھے اب انہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لگا کہ پیٹھ میں چھرا تو گھوم گئی پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر اپنے لوگوں کو منا نہیں رہی اور بلوچستان میں لوگوں کو جا کے رام کیا جا رہا ہے. ادھر جا کے یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک پارٹی بنا دی جاتی ہے باپ کے نام سے اور وہ باپ کس کا بچہ ہے اس کے متعلق بھی مریم نواز باتیں کر رہی ہیں. لیکن آپ انہی کے لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر شامل کرنے کو بھی بات کر رہے ہیں. آپ انہی کے لوگوں کو جب عدم اعتماد کو لے کے آنا تھا تو انہیں بھی اپنے ساتھ ملانے کی باتیں کر رہے تھے. یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے. کچھ باتیں آپ زبان سے ادا کرتے ہیں وہ دل میں نہیں ہوتی، جو دل میں ہوتی ہیں وہ زبان سے ادا نہیں کوئی کرتا. آج جو ایک کیس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی اور اس کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنا کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں اٹارنی جنرل شیخ رشید کے وکیل اور خود شیخ رشید عدالت میں پیش ہوئے. آپ وہاں سے یہ دیکھیے کہ ہم کیا بول پاتے ہیں یا کیا بولنا چاہتے ہیں، دونوں میں فرق کیا. آج کی سماعت کے آغاز پہ چیف جسٹس نے شیخ رشید صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے نظر ثانی دائر کیوں کی تھی. اس پر ان کے وکیل نے کہا کہ ایجنسیز کی رپورٹ سے کچھ غلط فہمیاں ہوئی تھیں جس پر ہماری جانب سے نظر ثانی کو دائر کیا گیا تھا. چیف جسٹس نے اس کے اوپر ریمارکس دیے کہ پاکستان مذاق تو نہیں ہے، اس ملک کو مذاق نہ بنایا جائے کہ جو دل چاہے کریں.
پورے ملک کو نچوایا، پھر اوپر سے حکم آیا تو نظر ثانی واپس لینے کا کہہ دیا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، چیف جسٹس کے الفاظ ہیں، لیکن پورا ملک ناچتا ہی تو رہا ہے یہاں پہ دہائیوں. چیف جسٹس کا نظر ثانی دائر کرنا تو ٹھیک ہے، مگر 4 سال بعد واپس لینا عجیب فیصلہ ہے. یہ جو نیب نے کیسز واپس لیے ہیں، یہ کتنے سال بعد لیے ہیں. عدالت نے شیخ رشید کی نظر ثانی درخواست واپس لینے کی بنیاد پہ خارج کر دی ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ججز سمیت سب لوگ قابل احتساب ہیں. ایسا تاثر ہے کہ سپریم کورٹ بھی باہر سے کنٹرول ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں فلاں فیصلہ ہوگا. عدالت میں سچ کوئی نہیں بولتا کہ کس کے کہنے پر نظر ثانی درخواست دائر کی. نفرتیں پھیلا کے پھر لوگ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سڑکیں بند کرنے اور املاک جلانے والوں کو ہیرو کہا جاتا ہے. پہلے دھرنے کے حق میں بیانات دیے گئے، اب عدالت آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کیس نہیں چلانا چاہتے. یہ چیف جسٹس نے اس سسٹم کی مفلوق الحالی کو بیان کیا ہے اور چہرہ عیاں کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سسٹم کس طریقے سے چلتا ہے اور کس کے کہنے پہ چلتا ہے. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا ملک کی مزید خدمت کریں گے اگر موقع ملا تو. اس پر شیخ رشید صاحب نے جواب دینے کے لیے روسٹم کی طرف بڑھنا چاہا تو چیف جسٹس نے روک دیا اور کہا کہ ہم آپ سے نہیں، آپ کے وکیل سے بات کر رہے ہیں. آپ کے وکیل جواب دے گا کہ آپ سسٹم میں رہ کے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ پھر سے عوام کی خدمت کریں گے یا گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہاں کیس مقرر ہونا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قابل احتساب ہم ہیں. یہاں یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا کیس مقرر ہونا ہے اور کون سا دبا دیا جانا ہے. یہاں یہ طے کیا جاتا ہے کہ آج درخواست آئی ہے تو کل مقرر ہونی ہے. عدالتیں اب ایسے نہیں چلیں گی. شیخ رشید صاحب کے وکیل نے کہا کہ آج کل تو عدالتوں کا یہی حال ہے. اس پر ان کے جواب پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آج کل نہیں، یہ مارچ 2018 کی بات ہو رہی ہے. فیصلوں سے پہلے بھی فیصلے ہوتے ہیں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدالتیں کنٹرول ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیس اس کی سب سے بڑی مثال ہے. معلوم سب کو ہے کہ کون سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نام لینے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ملک کی دنیا میں جگ ہسائی کا سامان بنا دیا گیا. ملک کا دشمن کوئی بیرونی نہیں ہے، ملک کے اندر سب خود ہی دشمن ہے. یہ ایک بہت بڑی بات کی گئی ہے چیف جسٹس کی جانب سے. کہا جاتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے. تو یہ جو ان کے الفاظ ہیں اس کے اوپر غور ہونا چاہیے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ شیخ رشید کا نام ISI کے رپورٹ کے اندر موجود تھا. شیخ رشید خود پارلیمنٹیرین تھے، کیوں ISI کے خلاف کارروائی نہیں کی؟ اس دوران اٹارنی جنرل نے انکوائری کمیشن کا نوٹیفکیشن سپریم کورٹ میں پیش کر دیا اور بتایا کہ انکوائری کمیشن فیض آباد دھرنے کے محرکات کی تحقیقات کرے گا. چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال کیا کہ انکوائری کمیشن میں وزارت دفاع کے کسی نمائندے کو کیوں شامل نہیں کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومتی کمیشن یا تو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے یا پھر نئی تاریخ لکھے گا. ہم نے تو ابھی تک جتنے بھی حکومتی کمیشن جتنے بھی کیسز کے اندر دیکھے ہیں، ہمیں تو یہ معلوم پڑتا ہے ایک رپورٹ مرتب کی جاتی ہے، اس رپورٹ کے بعد سالوں کے بعد اس رپورٹ کو ہی رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ رپورٹ میں بہت سے لوپ ہولز موجود تھے، اور پھر بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب کی بار اگر تحقیقات کی جائیں تو وہ جو شواہد تھے وہ ختم ہو چکے ہیں یا ٹیمپر ہو چکے ہیں، اب نہیں کر سکتے. عدالت کے اندر بات ہوئی ہے کہ TORs میں لیں کہ ایک ساتھ نظر ثانی درخواستیں دائر ہونا حادثہ تھا یا کسی کی ہدایات پہ ہوا. عدالت نے وفاقی حکومت کو انکوائری کمیشن کے TORs میں ایک اضافہ کرنے کی ہدایت کی ہے. ہمارے سسٹم میں اتنے لوپ ہولز پیدا ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں جو سیاستدان آتے ہیں ایک ہی طرح کی بات دہراتے ہیں اور ہم منو اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میاں آیا ہے اب، اور میاں اب جو باتیں کر رہا ہے کر کے دکھائے گا. ہم کہتے ہیں خان واپس پلٹے گا تو کر کے دکھائے گا. ہم کہتے ہیں بلاول بھٹو برسر اقتدار آئے گا تو زرداری سے اچھی پالیسی پہ ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اب سیاست آ گئی ہے، مولانا فضل الرحمان بہتری کی طرف گامزن ہوں گے. یہ دہائیوں ہمارے اوپر مسلط رہے ہیں. تو ایویلویشن کیجئے کہ کون کتنے سال مسلط رہا، اس نے قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا یا کتنا بہتری کی طرف لے کے گیا، ہمارے ریمیٹنسز میں کتنا اضافہ ہوا، ہماری ایکسپورٹ کے اندر کتنا اضافہ ہوا، عام بندہ کتنا خوشحال ہوا. اس کی ایویلویشن کے بعد فیصلہ کریں کہ کرنا کیا ہے، ووٹ کس کو دینا. بصورت دیگر وہ ایک گھن چکر ہے، ایک ایسا چکر، ایک ایسا گرداب جس کے اندر ہم گھومتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ہم اس سے نکلنے کے لیے اپنی کشتی کے چپو کو بھی نہیں چلانا چاہتے
کہ اگر اسے چلائیں گے تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم مزید گہرائی میں جائیں گے یا ساحل پہ جا لگیں گے. چپو چلانا پڑے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.